السلام علیکم. آج میں آپ کو بیڈ پہ لیٹے لیٹے اور بستر کے اوپر ہی ایکسرسائز بتا رہا ہوں اپنے پیارے دوست گرین گارڈنز والے جاوید اقبال کے لیے، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اس بیڈ کے اوپر جو ایکسرسائز چند ایک آپ نے مجھے بتائی تھی، میرا لٹکا ہوا پیٹ کم ہو گیا. تو مجھے شرمندگی ہوتی تھی جہاں جاتا تھا کہ میرا پیٹ بڑا ہے، اب وہ پیٹ پیچھے ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ آئیے میرے ساتھ رہیں. کیا بیڈ پہ لیٹے لیٹے بھی کوئی ایکسرسائز ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں جی، بہت سارے لوگوں کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا. تو ہم نے کرنا کیا ہے جی کہ سب سے پہلے تو بیڈ کے اوپر بھی آپ وارم اپ کر سکتے ہیں. یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس وقت کم ہے یا گراؤنڈ تک ایکسیس نہیں ہے، باہر نہیں جا سکتی خواتین، یا ایسے لوگ جن کا وزن زیادہ ہے یا طبیعت کی سستی ہے آفس سے واپس آ کے بھی. تو یہ جو میں کر رہا ہوں یہ صرف آپ کے ہلکا وارم اپ ہے. اس کو آپ بیڈ کے اوپر ہی آپ آسانی کے ساتھ، جہاں آپ سمجھیں کہ اب آپ کا جسم تھوڑا گرم ہونا شروع ہو گیا ہے 20 25 30 دفعہ، آپ صرف یہ کر لیں. اس کے بعد سمپل بیٹھے بیٹھے آپ یہ تھوڑی سی ایکسرسائزز ہیں تاکہ بازو تھوڑے سے موو ہو جائیں. تو اس کو بھی آپ 10 20 دفعہ ان بازوؤں کر لیں، اوپر نیچے یہ کوئی 10 20 دفعہ یہ کر لیں. تو اس سے بھی ہلکا ہلکا جو آپ کا جسم رات کی ساری کسل مندی اور سونے کے بعد آپ تھوڑا سست فیل کر رہے ہو، تو یہ بھی آپ بہتر فیل کرنا شروع کر دو گے. اچھا، اس کو آہستہ آہستہ یہ دونوں سائڈوں پہ آپ ٹویسٹ کریں جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہو. تو 10 20 دفعہ یہ بھی کر لیں. اس سے جسم آپ کا تھوڑا سا ایکسرسائز کے لیے تیار ہو جائے گا. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے میٹ، نہیں ہے فرش پہ بھی آپ مناسب نہیں فیل کرتے، جسم تھک جاتا ہے آپ کا، تو آپ بیڈ کے اوپر ہی یہ کر سکتے ہو. اب آپ ایسا کریں، کونیاں لگا لیں نیچے اور آہستہ آہستہ یہ جو ہوا میں پش کرنی ہے ٹانگیں جتنی آپ کر سکتے ہو. یہ میں ایگریسولی کر ہی نہیں رہا کیونکہ یہ ایکسرسائز ہے ہی ان لوگوں کے لیے ہے جن کا یا تو وزن زیادہ ہے یا گھٹنوں میں تکلیف ہے یا کوئی معذوری ہے یا جسم ان کا ایسا ہے، ٹائم نہیں ہے، ورزش کے عادی نہیں ہے. یہ ہے ہی ان کے لیے. خواتین مرد یہ سارے کر سکتے ہیں. ہم نے کرنا کیا ہے کہ دونوں ٹانگوں کو آپ نے ہاتھ لگانا ہے. یس، تو بازو بھی ساتھ موو ہو جائے گا اور دونوں پاؤں کو ہاتھ لگائیں. تو اس کو آغاز میں اچھا دیکھیں، دیکھنے میں جو بندہ ایکسرسائز کا عادی ہے اس کے لیے شاید یہ ورزش ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ جسٹ مذاق ہے. لیکن جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے، یقین مانیں ان کا وزن کم ہو جاتا ہے. دونوں کونیوں کو آپ نے اپنے گھٹنوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے. اور یہ بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت اچھی ایکسرسائز ہے اور اس ایکسرسائز سے بھی آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کی کمر کے لیے بھی اچھا ہے، پیٹ کے لیے بھی اچھا ہے، جسم بھی صحیح تیار ہو رہا ہے. تو تھوڑی سی سمجھتے ہیں کہ اسے ہم اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. تو پاؤں کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں اور اوپر جائیں، پاؤں کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں. یہ ہر ایکسرسائز دیکھیں، ایکسرسائز کوئی بھی موومنٹ جو نا 1 2 دفعہ کریں آپ کو فیل بھی نہیں ہوگی، 5 10 دفعہ کریں آپ کو فیل ہوگا کہ میرا جسم کچھ ہلا ہے. 20 30 دفعہ کریں گے تو آپ کا جسم رسپانس کرے گا. اس سے زیادہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ میں نے کوئی ریزسٹنس ایکسرسائز کر لی ہے. تو اس کے بعد کیا کرنا ہے جی، آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے دونوں ٹچ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں میرا ٹارگٹ تو یہ ہوگا نا، لیکن آپ کا کیا ٹارگٹ ہے کہ جہاں تک آپ آسانی کے ساتھ اس کو ٹچ کر سکیں، جدھر آپ کی سہولت ہے وہ ٹچ کریں. اچھا، اب میں کہوں گا کہ آپ یہ بار بار لفظ کہہ رہے ہو کہ جدھر آپ کی سہولت ہے، جتنا آسانی سے کر سکتے ہو، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں جب زیادہ دفعہ کریں اور جسم کو ہر اینگل سے کریں تو پھر فائدے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. دونوں ہاتھ پیچھے رکھیں اور اس کے بعد رائٹ لیفٹ، 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 رائٹ. اب یہ آپ کو ایسا سا فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ واقعی ایکسرسائز کر رہے ہو. چلیں جی، اب تھوڑا سا بیڈ کے اوپر دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیں اور آلٹرنیٹیولی جتنا آپ کر سکتے ہو. ٹارگٹ تو یہ ہے کہ بالکل نیچے لگے ایسے
لیکن وہ نہیں کر سکتے تو ہم نے تھوڑا سپیڈ کے ساتھ اس کو کرنا ہے. اب کوشش کریں کہ اب آپ سپیڈ بڑھاتے جائیں. اوکے, دونوں ہاتھ پیچھے, ہاتھوں کو اوپر, کچھ نہیں کریں, بس گھٹنوں کے پاس آپ ہاتھوں کو لے آئیں. وارم اپ بھی ہو چکی ہے تو اب آپ کرنچز کر سکتے ہو. دس ون. جو لوگ گھٹنوں کو سینے کے ساتھ نہیں لگا سکتے, آئیڈیا تو یہ ہے کہ سینے کے ساتھ لگائیں, وگرنہ آپ جہاں تک لے کے آ سکتے ہو. کچھ لوگوں کا ورزش کا بالکل بھی مزاج نہیں ہوتا, ان کی ہسٹری نہیں ہوتی, وزن بڑھا لیا ہوتا ہے, لچک ان کی کم ہوتی ہے, تو وہ یہاں تک ہی کرے. لیکن کوشش کیا ہے؟ کوشش یہ ہے کہ آپ کے بالکل جسم کے ساتھ گھٹنے لگے اور وہ لے کے آئیں. کہ لیٹے لیٹے آپ نے ایک ٹانگ اوپر کرنی ہے اور پھر الٹرنیٹ ٹانگ اوپر, اور اس کو بہت تیز کرنے کی بجائے آپ درمیانی سپیڈ کے ساتھ کوشش کریں. اچھا, اب یہ کہ ایک بندے کی ٹانگ یہاں نہیں جاتی تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ کر لیں, یہ زیادہ سخت ہے, بلکہ اس سے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے یہ پیٹ کے مسل جو عرصے سے کسی ورزش سے نہیں ہلے تو وہ سارے ہل رہے ہیں. تو اگر زیادہ نہیں کریں, اس سے آپ کو مسل فٹیگ بھی ہو سکتی ہے. پھر آپ جو سائیکل کرنچ ہے وہ آپ کریں. سائیکل کرنچ بھی بڑی مزے کی ایکسرسائز ہے, اور آپ کے ہیمسٹرنگ سے لے کے بٹس, کمر اور آپ کے پیٹ کے سارے مسل کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. پھر اینٹی کلاک وائز بھی یہ کریں 8-10 دفعہ, اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کو بڑھاتے جائیں. اب دونوں ہاتھ پیچھے لے کے جائیں اور جسم کو کوشش کریں. دیکھیں, اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے, کمر میں بالکل لچک نہیں ہے, تو ابھی آپ یہ ایکسرسائز نہیں کریں. لیکن اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ یہ ورزش ضرور کریں. اس سے آپ کی کمر بھی, آپ کا پیٹ بھی, ان سب کو بہت فرق پڑنے والا ہے. تو یہ بہانے نہیں ہے کہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے, آپ کے پاس گراؤنڈز نہیں ہے, اپر سٹوری نہیں ہے, سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے. کوئی بات نہیں, آپ کا بیڈ تو ہے نا, آپ اس کے اوپر یہ ورزشیں کر سکتے ہو. اب یہاں پہ آپ نے اسی پوزیشن پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سمپل یہ کرنا ہے, دونوں سائیڈوں پہ بیڈ کو آپ نے ٹچ کرنا ہے. بہت سائیڈ آپ ٹچ کریں. اب کمر کو دونوں طرف بھی ہم نے ہلانا ہے, تو وہی جو کلاسیکل کرنچ ہوتا ہے اس کو بھی آپ ضرور کریں جتنا کر سکتے ہیں. بات وہی ہے کہ آپ کی باڈی کے مطابق آہستہ آہستہ, ہم نے کوئی جلدی تو نہیں ہے, زندگی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دی ہے اس میں ہم نے ایکسرسائزز کو ایڈ کرنا ہے. اچھا, آخر میں آپ تھوڑے سے اس میں برج کو ایڈ کریں, ہلکا سا جسم کو اوپر اٹھائیں پھر چھوڑ دیں, اوپر اٹھائیں پھر چھوڑ دیں. جتنا اوپر جا سکیں گے آہستہ آہستہ اتنا ہی آپ کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ آپ کی پوری باڈی کو ٹیون اپ کر دیتا ہے, آپ کی پوری باڈی انجوائے کرتی ہے, آپ کی جو لچک کہیں تھوڑی بہت ہی ہے اس کو مزید امپروو کر دے گی. اچھا, پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو ہاتھ لگائیں, اپنے پاؤں کے پنجوں کو ہاتھ لگائیں جتنا آگے تک جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک یوگی تو یہاں تک جا سکتا ہے نا, لیکن آپ کا تو ابھی باڈی وہ ٹیون اپ نہیں ہوئی نا, تو آپ جتنا جا سکتے ہو. اچھا, کچھ لوگ کہیں گے ہم تو اس سے آگے نہیں جا سکتے. کوئی مسئلہ نہیں, آپ یہاں تک جائیں, یہاں تک جائیں جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے ہیں. مسئلہ تو یہ کہ آپ کے جسم کو ہم نے تھوڑی ایکسرسائز دینی ہے, اس کو تھوڑی فلیکسیبلٹی دینی ہے, سٹریچنگ دینی ہے, تھوڑی ریزسٹنس ایکسرسائز بھی شامل ہو جائے. زخمی تو نہیں کرنا خود کو. اچھا,
اب یہاں ایک اس کو کہتے ہیں جی کیٹ کاؤ. یہ بڑی مزے کی سمپل سی ایکسرسائز ہے. تو پہلے کمر کو بالکل نیچے کرنا ہے, سر کو اوپر کرنا ہے, اور اس کے بعد سر نیچے کمر اوپر, اور الٹرنیٹلی یہ اب ایکسرسائز کے ہم اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں. یہاں ہم اب کچھ اسٹریچنگ کر رہے ہیں یوگا کے. اچھا, اس کے بعد ایک صرف یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ڈاؤن ورڈ ڈاگ کہتے ہیں اور اس کو اپ ورڈ ڈاگ کہتے ہیں. تو جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کو بھی ایڈ کر لیں. اب سارا دن کہیں سے تھکے ماندے آئے ہیں, آپ صرف یہ والی ایکسرسائز ڈاؤن ورڈ ڈاگ اپ ورڈ ڈاگ صرف یہ کر لیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی باڈی ریلیکس ہونا شروع ہو جائے گی, اور آپ کے جسم کے اندر جو لچک کھو گئی تھی وہ دوبارہ آ رہی ہے. کوئی بہانہ نہیں ہے, کر کے تو دیکھیں ورزش. اس کو ورزش کہہ لیں, آپ کی باڈی ٹیون اپ ہونا شروع ہو جائے گی, اور کچھ دن کے بعد آپ کو اس کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اب یہ سارے پوسچرز آپ میٹ پہ بھی کر سکتے ہیں, اور چیئر پہ بھی کر سکتے ہیں, گراؤنڈ میں بھی کر سکتے ہیں, لانج میں کر سکتے ہیں, اور شروع میں اتنا کریں جتنی آپ کی باڈی ساتھ دیتی ہے. پھر اسی کو بڑھاتے جائیں, اس کی سپیڈ بھی بڑھاتے جائیں, اور اس کی جو فریکوینسی ہے وہ بھی بڑھاتے جائیں, اور اس کے جو ایک ایک پوسچر میں جو پوزیشن ہے وہ بھی بڑھاتے جائیں. تو یہی آپ کی بہترین ورزش بنتی جائے گی. ساتھ اپنی ڈائٹ, لو کارب ڈائٹ, پورشن کنٹرول, آرڈر آف دا میل, اور کوئی پروسیس فوڈ نہیں. اللہ نے جو فوڈ بنائی ہے وہ کھائیں اپنے معدے کے مطابق, اپنی صحت کے مطابق, اپنے جسم کے مطابق. وزن بھی کنٹرول میں رہے گا اور صحت بھی اچھی رہے گی. خوش رہیں, بعد میں. بہت بہت شکریہ.